Welcome to my YouTube channel, Women in Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت اگر 5 وقت کی نماز ہی ہوتی تو اللہ کبھی بھی زندگی کو نافذ نہ فرماتا۔ اللہ نے زندگی کو نافذ فرمایا ہے تو عبادت کیا ہوئی؟ اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ ہم کیسے گزاریں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے پورے دن میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ کے لیے نکالنے کے بعد اب سارا دن کام کر رہے ہو، اور جو سارے کام ہیں وہ دنیا کو لے کر فوکس ہیں۔ جب رات ہوئی، کام مکمل ہوئے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ایسے تھے جو کہ کرنا زیادہ اہم تھے، وہ کیے ہی نہیں۔ یعنی کہ سمجھیں، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے کلینک پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس نیت سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے آج اتنے پیسے کمانے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے، لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ ان کو پراپر گائیڈ کرے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ڈاکٹر کے پاس مریض بڑی امید لے کر آتا ہے اور وہ بالکل اس سے بے غرض ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ بس دیکھ رہا ہے کہ آج کمائی کتنی ہوئی۔ ایسے جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے حضرت واصف علی واصف کا بڑا پاورفل فکرہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جو اس کا مفہوم ہے وہ یعنی کہ یہ ہے کہ بادشاہ سے رایا کا پوچھا جائے گا تو ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، سب سے زیادہ جو پوچھا جائے گا کہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، جو ذمہ داری، جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا گیا تھا آپ کو، اس سے کتنے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کے کام آئے، ہیلپ کی ان کی، کتنے لوگوں کی آپ نے جو ہے زندگی آسان کی، کیا پورے اخلاص کے ساتھ ان کو صحیح مشورہ دیا آپ نے؟ تو جو ڈاکٹر بھی اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اللہ کے بندے میرے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے میں ان سے مل رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر مریض ڈاکٹر کو شفا دینا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تو اس ڈاکٹر کی نیتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو شفا وہ مریض سے تھرو اس کے اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کرتا ہے اس مریض کا شفا، کیونکہ شفا دینے والا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ڈاکٹر تو ایک وسیلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا اس طرح پھر ڈالتا ہے۔ جب آپ اس نیت سے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو عبادت کیا ہوئی؟ زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا۔ ایک اور جگہ اشارہ فرماتے ہیں کہ تم نے کمایا اور اس میں سے 2.5% اللہ کو دے دیا، چلو وہ تو فرض ہے، تم نے دے دیا، ٹھیک ہے، باقی کا مال کس کا ہے؟ تو جتنا آپ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے نا، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو دو طرفہ محبت ہے۔ حساب سے چلیں گے تو حساب سے چلائے گا، بے حساب کریں گے تو وہ بھی بے حساب کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور دولت یہ صرف پیسے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت اور دل کا سکون ہے۔ جس انسان کے پاس یہ ہے اس انسان کے پاس سب کچھ ہے، پر جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو عبادت ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں، 5 وقت کی نماز تو قائم کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کو تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، نماز کو تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن اگر اس کے بالکل اپوزٹ ہم دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز کی تو چل رہی ہے اپنے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی زندگی اس کا جو عمل ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں، تو پھر اس کا مطلب کہ ابھی آپ کی عبادت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ کو زندگی میں اخلاص لانا پڑے گا، اور آپ کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ تو یہ ہوگی پھر ظاہر کی اور باطن کی عبادت صحیح معنوں میں۔
میں امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عبادت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو ضرور ہر ایک کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دنیا آخرت میں مل سکے۔ جزاک اللہ۔ Like, share, and subscribe to my channel.